اچھا یہ حدیث آپ کہہ رہے جھوٹی ہے؟ اوکے. بالکل رسول صلی اللہ اور علیہ وسلم یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف. قرآن وورث سلیمان و داؤد. قرآن کہہ رہا ہے سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے. ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی تاکہ یہ خود قبضہ کر لینا. اور بھائی اگر یہ حدیث ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو سلیمان کو کیوں ملا داؤد سے؟ سلیمان کو داؤد سے کیوں؟ وہ قرآن کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے. پھر اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت والی حدیث بالکل صحیح ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے دین کے وارث ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہ بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، اور جس نے جتنا علم حاصل کیا اس نے اتنا حصہ پا لیا. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن پاک کی آیت سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ حدیث قرآن پاک کی آیت کے مخالف ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتی. اور حوالہ قرآن پاک کی کون سی آیت کا دیا جاتا ہے؟ ووارث سلیمان و داود. اور سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث ہوئے. یعنی قرآن جب ذکر کر رہا ہے وراثت کا، تو پھر وراثت والی حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے. یہ وراثت مال و دولت کی نہیں ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. اگر اس وراثت سے مراد مال و دولت ہوتا تو پھر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو قرآن سب میں برابر کی تقسیم کا ذکر کرتا. قرآن جیسی عدل و انصاف والی کتاب آپ کو کہاں ملے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 19 بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کی وراثت کا ذکر کرے اور باقی 18 بیٹوں کی وراثت کا ذکر نہ کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. میرے بھائی قرآن کی یہ آیت ووارث سلیمان و داود، اس میں جس وراثت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے نبوت اور علم. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ترتیب سے یہ مضمون بیان فرما رہا ہے. اگر آپ اس سے پچھلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں نے فرمایا سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت بخشی ہے. اب آپ قرآن کے اس پورے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے. پھر فرمایا ووارث سلیمان و داود، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داود علیہ السلام کا وارث بنایا. یہاں پہ کس وراثت کی بات ہو رہی ہے؟ نبوت اور علم والی وراثت کی. وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا ہوا. ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے. اس سے اگلی آیت کا مضمون بھی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور علم کو بیان کرتا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودٌ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روکے جاتے تھے. تو آگے پھر چونٹی کا تذکرہ ہے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل. اگر میں اس طرف جاؤں گا تو پھر ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو قرآن کا یہ پورا مضمون جو وراثت بیان کر رہا ہے
اس وراثت سے مراد مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اس وراثت سے مراد نبوت اور علم ہے۔